السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ مہینہ 11ویں کے مہینے کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے اس سے متعلق چند باتیں بتا دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس مہینے کا جو نام موسوم ہے یہ نام کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ 100 سال یا 150 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو 11ویں کے مہینے کا کوئی نام ہی نہیں ملے گا، یعنی 11ویں کے مہینے کا نام 11ویں کا مہینہ ملے گا ہی نہیں۔ اس کا اصل نام اسلامی تاریخ کے حساب سے ربیع الثانی یا ربیع الاخر ہے۔ اس مہینے کو 11ویں کا مہینہ اس لیے بنا لیا گیا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہوئی ہے، اس لیے غالباً لوگ جو ہے 11 تاریخ تک حضرت کے سوانے وغیرہ پڑھ کر کے 11 تاریخ کو حضرت کے نام پہ ایصال ثواب کرتے ہیں، اسی کو لوگوں نے 11ویں کہہ کے نام دے دیا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر کوئی رشتہ دار وغیرہ مر جاتے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے واسطے تو قرآن پڑھتے ہیں۔ اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے مرشد، اتنے بڑے ولی کے واسطے 11 مجلس کی کتاب پڑھتے ہیں جس کے لکھنے والے کے نام کا بھی آج تک پتہ نہیں ہے، جبکہ اس کے پڑھنے پر نہ کوئی ثواب ہے نہ سننے پر کوئی ثواب ہے۔ اس لیے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ نمبر 1 مردار، چاہے حقیقی ہو یا حکمی ہو۔ حقیقی مردار جیسے کہ شیر ہے، کتا ہے، بلی ہے، ان کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرے تب بھی حلال نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 حکمی مردار، یعنی جانور تو حلال ہے لیکن ذبح نہ ہو سکا، کسی وجہ سے مر گیا، جیسے گائے، بکری وغیرہ۔ یہ چاہے حقیقی مردار ہو یا حکمی مردار ہو، یہ مردار حرام ہے۔ نمبر 2 بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دلی اور کلیجی یہ بھی خون ہے، لیکن یہ بہتا ہوا نہیں بلکہ بندہ ہوا خون ہے، یہ حلال ہے، باقی بہتا ہوا خون حرام ہے۔ نمبر 3 ناپاک جانور کا گوشت۔ اس میں علماء نے 2 باتیں کہی ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ صرف گوشت حرام ہے لیکن اس کا چمڑا وغیرہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جانور کے ہر حصہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ما احل لغیر اللہ بھی، وہ بھی حرام ہے جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، یعنی ایک بکرا محبوب سبحانی کے نام پہ پال لیا گیا، کسی اور پیر و مرشد کے نام پہ چھوڑ دیا گیا، تو جیسے غیر کتنے جانور گائے وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پہ، تو آج ولیوں کے نام پہ جانور وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ذبح کرتے ہیں اور اس کو کھلاتے ہیں، اس کو ما احل لغیر اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات ہے، جو لوگ 11ویں کرتے ہیں یا کوئی اور بزرگوں کے نام پہ جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذبح کرنے سے وہ بزرگ خوش ہو جائے، یہ بالکل حرام و ناجائز ہے، اور جو اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے برکت ہمارے گھروں میں حاصل ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں جانور وغیرہ ذبح کر دے یا کھانا کھلائے، اس کے ذریعے سے جو ثواب ملے گا، اس ثواب بزرگ کے نام پہ ایصال ثواب کر دیا جائے، یہ بالکل جائز ہے، چاہے بزرگوں کے لیے ہو چاہے اپنے رشتہ داروں کے لیے ہو۔ آپ جو ہے کوئی بھی چیز کھلا دے اور اس کا ثواب جو ہے ان کے نام پہ پہنچا دے، اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے۔ اور اس کے اندر چند باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو ایصال ثواب کر رہے ہیں، وہ ایصال ثواب جو بھی کھلا رہے ہیں مردوں کے نام سے، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ غریبوں کو دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی مہینہ دن وغیرہ متعین نہ کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کسی ایک خاص ولی کے نام پہ خاص نہ کیا جائے، تمام ولیوں بزرگوں اور اسی طرح آپ جو ہے تمہارے رشتہ دار مرحوم وغیرہ جو بھی ہیں ان کے نام پہ کھلایا جائے۔ ان شرائط کے ساتھ آپ اگر کرتے ہیں تو اس کا نام تب 11ویں نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام جو ہے ایصال ثواب ہو جائے گا۔
اور تیسری اور اس کے بعد یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ما احل لغیر اللہ بہ کی تفسیر میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کہیں کہیں جو اینٹوں کی بھٹی وغیرہ کھلتی ہے وہاں بھی لوگ جو ہے بکرے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، صرف اینٹوں کی بھٹی کی اوپننگ کی خوشی میں، یا بعضوں اپنے گھروں اور دکانوں کی اوپننگ کی خوشی میں بکرے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، یہ بھی ما احل لغیر اللہ بھی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یا اسی طرح بعض علاقوں میں جو ہے کسی بڑے آدمی کے یا مہمانوں کے آنے کی وجہ سے ان کو کھلانے کے واسطے نہیں بلکہ ان کے ویلکم کے واسطے بکرے گراتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اس طرح کی جو بھی شکلیں ہیں یہ تمام کے تمام ما احل لغیر اللہ بھی ہے۔ اور اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جو بزرگوں کے نام پہ نظر و نیاز وغیرہ سب کچھ چڑھایا جاتا ہے، یہ سب چڑھاوا جو ہے حرام ہے اور ان کا استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ سب کے سب جو ہے ما احل لغیر اللہ بھی کے تحت ہے۔ اس کے لیے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو تفسیر عزیزی دیکھیں، ترجمہ شیخ الہند دیکھیں، تفسیر نیشاپوری دیکھیں، ان تمام تفسیر کی کتابوں میں آپ کو یہ تمام تفسیرات مل جائیں گے۔ اور حضرت شاہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے اپنے تفسیر رازی تفسیر کبیر میں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر، تو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے والا کافر ہو جائے گا، اور اس کے کافر ہو جانے کی وجہ سے اب اس کا ذبیحہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ چند تفصیلات تھی قربانی کے نام پہ۔ آج کا یہ قربانی کے بکرے کی طرح بکروں کو پال کر کے 11ویں کے نام پہ ذبح کرنے والوں کے واسطے شاید یہ میرے باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی اور غور کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان باتوں کو رکھ کے آپ ذرا دماغ لگائیں گے تو حق اور باطل، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ کے درمیان آپ کو خود تمیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور غلط بات کو بھی سمجھنے اور اس کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔